وہ جو پریشانی اس کی آتی ہے، وہ جو پسینہ اس ماں کو آتا ہے نا، میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے بندو، اگر ہم اس ماں کی جو وہ ہے، وہ تکلیف ہے، ہماری پیدائش کے وقت کی جو پریشانی ماں کو ہوتی ہے، وہ جو پسینہ ماں کو آتا ہے، اگر ہم اس کی قرض ادا کرنا چاہے، اس ایک پسینے کے قرض کو ادا کرنا چاہے، تو زندگی بھر ہم اس کی قرض کو ادا نہیں کر پائیں گے، اس ایک پسینے کے قرض کو ہم ادا نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کے بندو، اپنے ماؤں کی عزت کرو، اپنے ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماؤں کے ساتھ محبت کرو، کیونکہ ماں وہ ہستی ہے جو اپنے بچے کی خاطر ساری چیزوں کو قربان کر دیتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو اپنے بچے کی خاطر رات کی نیند کو ختم کر دیتی ہے۔ ماں وہ ذات ہے جو اپنے بچے کے لیے موت سے لڑ جاتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو اپنے بچے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھاتی ہے۔ اور میں آپ کو کہہ دوں کہ اللہ رب العالمین نے والدین کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بہت جگہ پر ارشاد فرمایا ہے۔ کئی جگہ پر اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد فوراً ماں باپ کے ساتھ اچھے حسن سلوک کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کیا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو اور کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اپنی عبادت کے بعد فوراً اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کے لیے کہا ہے۔ میں آج آپ کو ماں کی عزت و عظمت کا جو بلند مقام مرتبہ ہے وہ میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ماں کے بارے میں قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اللہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انسان سے ان کی ماں باپ کی نصیحت کرتے ہیں کہ اس کو اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جب کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو پریگننٹ ہونے سے لے کے ڈلیوری ہونے تک 9 مہینے کا سمے رہتا ہے۔ وہ 9 مہینہ اس بچی کو اپنے پیٹ میں رکھتا ہے۔ اور بتا دوں کہ جب جیسے جیسے بچی کو عمر بڑھتا ہے، ڈلیوری کا وقت قریب آتا ہے، تو بچے کے وزن بڑھتا ہے اور ماں وہ عورت کمزور ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہمارے پیٹ میں آدھا کلو پتھر باندھ دیا جائے، آدھا کلو پتھر، تو ہم اسے کتنی دیر تک، کتنے دنوں تک لے جا سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ماں اپنے بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، 9 مہینے، اور حد تو تب ہو جاتی ہے کہ جب ڈلیوری کا وقت قریب آتا ہے، پیدائش کا وقت قریب آتا ہے، اور بچے کی وزن 2.5 کلو، 2.25 کلو، 3 کلو تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ 2.5 کلو، 3.25 کلو وزن کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور پھر جب بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے، بچے کو جنم دیتے وقت وہ جو پریشانی اس کی آتی ہے، وہ جو پسینہ اس ماں کو آتا ہے نا، میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے بندو، اگر ہم اس ماں کی جو وہ ہے، وہ تکلیف ہے، ہماری پیدائش کے وقت کی جو پریشانی ماں کو ہوتی ہے، وہ جو پسینہ ماں کو آتا ہے، اگر ہم اس کی قرض ادا کرنا چاہے، اس ایک پسینے کے قرض کو ادا کرنا چاہے، تو زندگی بھر ہم اس کی قرض کو ادا نہیں کر پائیں گے، اس ایک پسینے کے قرض کو ادا نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کے بندو، اپنے ماؤں کی عزت کرو، اپنے ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماؤں کے ساتھ محبت کرو، کیونکہ ماں وہ ہستی ہے جو ہمارے لیے، جو تمہارے لیے اپنی نیند کو اڑا دیا۔ ماں وہ ہستی ہے جو خود ہمارے اور آپ کے گیلے جگہ پر، پیشاب کی جگہ پر سوئے اور ہمیں سینے پر سلا کر رکھا، وہ ماں ہے۔ اور ماں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ 2 برس تک دودھ پلایا، دودھ چھڑائی، 2 برس میں 2 سال تک دودھ پلائی، کون؟ وہ ماں۔ میں بتا دوں کہ صرف پیدائش ہی نہیں، پیدائش کے وقت کئی ماں ایسی ہوتی ہے، کئی ماں کہ دنیا چھوڑ دیتی،
ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتے دیتے موت سے لڑتی ہے. کئی ماں ایسی ہوتی ہے کہ لڑتے لڑتے دنیا چھوڑ دیتی ہے صرف ایک بچے کی خاطر. اللہ کے بعد اپنے ماں کے ساتھ عزت سے پیش آؤ. میں کہہ دوں کہ 2 سال تک دودھ پلاتی ہے. دودھ کہاں سے آتا ہے؟ وہ دودھ اللہ رب العالمین اس ماں کے خون سے نکال کر اپنے بچے کو پلاتی ہے. وہ ماں. اللہ کے بندو ہم ریئلائز کریں، اگر ہماری ماں ہمارے باپ اگر ہمیں پیدا ہوتی کہیں پھینک کے آ جاتے جنگل میں تو ہماری پرورش ہو پاتی؟ نہیں نا. ہمیں شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انشکر لی والدیک. اللہ کیا کہتے ہیں کہ تم میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کرو کہ تم کو ایسے ہی پھینک کے نہیں آیا. اللہ رب العالمین نے ماں اور باپ کے دل میں ایک رحم ڈال دیا ہے. وہ ساری پریشانی بھول جاتی ہے. 9 مہینے تک جب بچہ پیٹ میں رہتا ہے تو ماں کے پیٹ میں وہ لات مارتا ہے، اس پریشانی کو بھول جاتا ہے. ماں بھول جاتی ہے کہ میرے ساتھ بھی ایک ایسا حادثہ ہوا. ماں بھول جاتی ہے. ماں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی زبردست حدیث فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے لوگوں میں سے اگر میں کسی کی حسن سلوک کروں، اگر حسن سلوک کرنا چاہوں تو سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اگر میں کسی کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہوں تو اس کا حقدار کون ہے جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے پیش آؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ماں، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. پھر وہ شخص پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہاری ماں. پھر وہی شخص تیسری مرتبہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسری مرتبہ جواب دیتے ہیں کہ تمہاری ماں. پھر وہی بندہ چوتھی مرتبہ پوچھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی مرتبہ کہتا ہے کہ تمہارا باپ. اللہ کے بندوں، ماں کا ذکر 3 بار ہوا، باپ کا 1 بار. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف ماں کو راضی کر لے ہمیں جنت مل جائے گی باپ کو ناراض کر کے. نہیں نہیں نہیں، باپ وہ چیز ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ باپ کو ناراض کرتے ہیں تو آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں. باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی، اور باپ کے ناراضگی میں اللہ کے ناراضگی ہے. اسی لیے اللہ کے بندوں، صرف ماں کی عزت کرنا کافی نہیں ہے، باپ کی بھی عزت کی جائے، لیکن خاص طور پہ سب سے زیادہ عزت ماں کی جائے، کیونکہ ماں وہ عظیم ہستی ہے جو اپنے بچے کے لیے ساری چیزوں کو قربان کر دیتی ہے، سب چیزوں کو قربان کر دیتی ہے.